الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم عزیزم دوست ممندی اہلیہ نو جنت الفردوس نصیب فرمائے. انہوں نے اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا. اس مسجد دے مؤسس اور منتظم اور خطیب حضرت مولانا ڈاکٹر مشتاق صاحب انہوں دی زیر انتظام اور آپ سب احباب جو دور نزدیک تو چل کے تشریف لائے ہو اس محفل پاک کے اللہ پاک ساڈا ساریاں دا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے. جنہاں دوستانوں زیادہ گرمی محسوس ہوئے باہر بھی بیٹا بیٹھ سکتے ہو اندر بیٹھ سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں صرف مسئلہ سمجھو اور سنو اندر بات دا کوئی مسئلہ گرمی ہے
کوئی جڑے باہر سنگی بیٹھ سکتے ہو باہر بیٹھ جاؤ، جڑے اندر بیٹھ سکتے ہو اندر بیٹھ جاؤ۔ قرآن مجید کی ایک آیا مبارکہ میں پڑھیے، ایک گل سارے بیلی جڑے ہو نا وہ ذہن چ رکھیا کرو کہ بیان سنی دا بھی ہے تے سمجھی دا بھی ہے، سنی دا بھی ہے سمجھی دا بھی ہے۔ مہربانی۔ اللہ فرماتے نے من عمل صالحا، جڑا بندہ اچھے عمل کرے، جو اچھے عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، او مرد ہوئے یا عورت ہوئے، وہو مؤمن، او ایمان والا ہوئے، مؤمن ہوئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، میرا سونا رب فرماندا ہے کہ اے زندگی ختم ہون تو بعد انہوں ایک پاکیزہ اور اچھی اور ستھری زندگی عطا کیتی جائے گی۔ ہر مرن والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے انہوں ستھری زندگی دا وعدہ نہیں، ستھری زندگی، پاک زندگی۔ ایک تے اے سمجھ لو کہ اللہ نے قرآن فرمایا ہے حیاتاً طیبہ، پاک زندگی، یعنی موت تو بعد زندگی دا خاتمہ نہیں، موت تو بعد بھی زندگی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ سمجھدا ہے بندہ مر گیا تو زندگی ختم ہو گئی، لے بھئی یہ دا کام تے مکہ، بھئی کام مکہ نہیں، کام تا اصلی شروع ہی ہونا ہویا ہے۔ اس گل نو سے نہیں بالو، مرن تو بعد جے کام مک جاندہ ہوندہ تو موڑتے کوئی سوکھی گل آئی، جو دل ہے کو کرے پیا۔ یہ تے مسئلہ ہے جو ایتھے کرنا ہے ان دا کام شروع مرن تو بعد ہوندہ ہے۔ جی اس کا بات نو سونے ہو، سارے بیٹھے ہو، سمجھ رہا ہو۔ پہلے گل اللہ نے ایک کیتی ہے کہ عمل ہونا، دوسری گل ہے تے سمجھائیے مفہوم کے عقیدہ ہوئے، یہ نال شرط کر کے گل کیتی، پھر فرمایا ہے کہ زندگی ہے، زندگی دا خاتمہ موت نہیں، ایک زندگی ختم ہوندی ہے تے دوجی زندگی ایہی چیز ہے جنہوں کہندے نے یؤمنون بالغیب، اساں یہ گل ویکھی نہیں، دسے تے ایمان لے آندی بیٹھے۔ ایک گل سمجھ لو سارے بیٹھے ہو، جی میں حضور نے اگلی زندگی دے بارے دسیا ہے نا، ایویں ایس زندگی دے بارے بھی دسیا ہے۔ حضور نے جی میں اگلی زندگی دے بارے دسیا ہے، ایویں حضور نے ایس زندگی دے بارے بھی بیان فرمایا ہے۔ بیلیاں وہ اے عقیدہ ہے نا کہ اگلی اونج ہی ہونی ہے جی میں سرکار دس گئے نہیں، تے اینو سمجھ لو اور یاد کر لو، اے زندگی اونج ہی گزاریا کرو جی میں حضور دسے، تاکہ اگلی زندگی اونج ہو جائے جی میں سرکار دسی ہے۔ یہ زندگی اچھی گزارن دی کوشش کرو، اس زندگی نو صحیح طریقے نال گزارو۔ عزیز من، ساڈا یہی
اہل سنت و جماعت دا کلیہ ہے۔ اسی اے زندگی بھی انجی گزارنے آج میں رسول اللہ نے دسیا ہے۔ اسی جن بھی مننے آ انجی ہی مننے آج میں حضور سرکار نے دسیا ہے۔ آل نو مننے آ تاویں جی میں حضور دسیا ہے، اصحاب نو مننے آ تاویں جی میں حضور دسیا ہے، اپنی مرضی ساڈی میاں ہے کوئی نہ۔ بھائی سمجھ آ گئی ہے سونے آؤ جی؟ ہن یاد کر لو اور سمجھ لو، شروع ہو گئی تقریر۔ فرمایا من عملا صالحا، صرف عمل نہیں، عمل سہلے ہو۔ ایک بندہ صرف عمل کرتا ہے، عمل نرے دی گل نہیں، عمل سہلے ہو گئے۔ ایک چھوٹا جہا سوال ہے، عمل تے سہلے عمل فرق کی ہے؟ کنو سمجھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی بنائیے، موت بنائیے، صرف ویکھنا ہے چنگے عمل کون کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، اتھے بھی صرف عمل نہیں، احسن سونا عمل ہو، عمل سونا ہو گئے۔ نرے عمل دی ڈیمانڈ ہی نہیں، حسن عمل دی ڈیمانڈ۔ اتھے فرمایا عمل نہیں، سہلے عمل۔ عمل سہلے ہوئے، عمل حسن ہوئے، پھر اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے۔ ہن اتھے سمجھ لو کہ عمل تے سہلے عمل فرق کی ہے۔ عمل اور سہلے عمل کی فرق ہے؟ عزیز من، سب ہی نماز پڑھ دینے سو عمل ہے، سب نماز پڑھ دینے اے عمل ہے۔ اچھا عمل کیڑا ہے اور اچھی نماز کیڑی ہے؟ میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ کو یہ سوال ہویا کہ صحابہ حضور ظہر تے عصر دی نماز قرات پڑھ دے آئے، یعنی انہاں دے وچ بالجہر نہیں نہ پڑھی دا، بلند آواز نال نہیں پڑھی دی، قرات نہیں پڑھی دی، خاموشی نال پڑھی دی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو سوال یہ ہویا کہ کیا حضور ظہر اور عصر دیاں نمازاں وچ قرات پڑھ دے آئے؟ نماز تو اندسوں کہ نماز کی ہوندی ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں پڑھ دے سا۔ حضور انہ دے درمیان قرات پڑھ دے سا۔ ہن جس بندے قرات پڑھ دیاں ویکھنا ہے وہ تاں ویکھ سکتا ہے جی وہ اگے کھلوتا ہوئے۔ نماز پڑھن والا پیچھے ہوئے تے ویکھن والا اگے ہوئے، اے دسن والا پیچھے۔ نماز والی سرکار اگے نہیں، پچھو تے پتہ نہیں لگتا بھئی پڑھ دے پے نے یا نہیں۔ یہ پچھو کھڑے بندن کی میں پتہ لگ سکتے، جڑا میری کانٹ پیچھے کھڑا ہے وہ کی پتہ ہے میں ہوٹ لیندہ پیا یا۔ لیکن سوال کرن والے سوال اس ہستی تے کیتا ہے جڑے کھلوندے پیچھے آئے، یعنی صحابی تے سوال ہویا ہے کہ حضور نماز قرات پڑھ دے سن، پیچھے کھلون والے دس رہے جی پڑھ دے آئے۔ ہن وہ سوال کرن والے تو بھی صدقے جائیے، انہاں کہ توان کیویں پتہ لگ گئے تسی تے پیچھے کھلوندے آؤ؟ اور موڑے تھے نماز دی ایک شرط بھی ہے، جدو بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے نا تے او حالت قیام وچ ہوئے، اس ویلے ویکھنا اتھوں چاہیے جتھے بول دیو گھٹ بھی کر دیو تے سمجھتے لو نا، جھک دے تسی اللہ دی بارگاہ تھوڑے ہی ہو، پر مسئلہ تے انجی ہے نا، ویکھنا اتھوں چاہیے جتھے سجدہ کرنا ہوئے ویکھنا تو اتھے چاہیے۔
لہذا امام الو تے ویکھنا ہی نہیں چاہیے نماز امام الو تے ویکھنا ہی نہیں چاہیے سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں کہ جی تسی پیچھے کھڑے ہوندے ہو تو ان کیویں پتہ لگا ہے حضور قرات پڑھ دے سن صدقے جاواں ان عاشقاں نے جواب دو انہاں فرمایا لاضطراب لحیتہ اسی پیچھے کھڑے ہوندے آئے تے ہونٹ تے نہ دس دے داڑھی مبارک دس دی آئی تو ہلدی پی ہوندی ہے جس تو سان لگتا ہے وہ حضور قرات پڑھ دے آئے ایدہ مطلب آج دا نمازی نماز پڑھے تے ویندہ ہے سجدہ گاہ تو حضور دے دور دے نمازی نماز رب دی پڑھ دے آئے چہرہ مصطفیٰ دا تک دے آئے بھائی سمجھ آئی آپ تاں میرے اللہ قرآن نے فرمایا ہے کہ جے پڑھنی ہے تے اونج دی پڑھیا کرو جی میں اپنے کو تو نہیں نہ پیاندہ بے اونج دی پڑھیا کرو نہیں میں آیت پڑھ دینا تاکہ تو ان کنفرم ہو جائے با اللہ پہ قرآن فرماتا ہے اونج دی پڑھیا کرو جی میں دی وہ پڑھ دے آئے ہائے اونج دی پڑھو جی میں دی وہ پڑھ دے آئے چلو ایک گل اور سمجھ لو وہ کیویں دی پڑھ دے آئے اگے میں تو اندر سے اور دوسری نبی پاک سرکار اپنے حجرے سن حجرے جی میں اے توڑی مسجد دی کھڑکی ہے انج حضور سرکار دا حجرہ ہے آجے حضور دا حجرہ ہو میں ہی ہے ایتھے صحابہ کھلوتے نے نماز پڑھ رہے اتھے نبی پاک سرکار اپنے حجرے سن اور آپ سرکار علیل سن علیل دا مطلب سمجھ بیمار سن سرکار حجرے میں سن تو جدو صفحہ کھڑیاں ہو گئیاں تے صحابہ نماز پڑھن لگ پائے تے صدیق اکبر نماز پڑھان لگ پائے تے حضور سرکار نے حجرے چوٹھے تے پردہ جڑا کپڑے دہا او ہٹایا با میں ویکھاں تے صحیح یہ نہ جو اینا چر سکھایا ہے جاچ آ گئی نے کہ نہیں آئی یہ ہوں گل انج سمجھ چونی ہے کہ میرے کو چور داخل کرایا ہونا تسی درس بھائی اندھی پڑھایا ہے یا جی میں مشتاق صاحب دے بھائی ہوتے بڑھ دے اسی مڑ انہوں 4-5 سال 8 سال 9 سال 12 سال جتنا وہ کورس پڑھنا چاہے وہ جدو پورا پڑھ کے تے ممبر تے بہ جائے یا پورا حفظ کر کے 2.5-3 سال تے مسلے تے ہو جائے اس ویلے جیڑا انہوں پڑھائن والا ہوندا ہے نا وہ جس لئے اپنے شاگرد نو ویندا ہے نا انہوں چاہ چڑھدا ہے کہ جیڑی میں محنت کیتی آئی وہ توڑ اپڑی مومن میں ویکھے ہے حفظ بچہ کردا ہے تے ہار استادان پہ پاؤندے وہ پوچھنے والے تو پوچھے بندہ با کمڑے ہو وہاں نہیں کمڑے تے نہیں انہوں نے کہا با چھوڑ 2.5 سال محنت کیتی تھی حفظ کیتا ہے ہار ہوندے استاد نو کیوں پہندے ہو وہاں دن جی حفظ منڈے ہی کیتا ہے پر ہوں ویکھو نا جی محنت تے انہوں ہی ساری کیتی ہے آج انہوں دی محنت توڑ چڑھیے تا انہوں دے ہار گلیج پہ پہنے ابھی تو اڈی مہربانی 23 سال دی محنت تو بعد حضور سرکار نے جدو صحابہ نو ویکھیا نا پہ میرے تو منے کلیاں آج نماز پڑھ دے تو حضور سرکار ویکھن آستے کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سطر الحجرہ حضور نے حجرے دا پردہ ہٹایا جدو حجرے دا پردہ ہٹایا تے حضور مسکرائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمان دے نا جدو حضور اتھ مسکرائے نا پردہ ہٹا کے تے حضور دے مسکران دی وجہ تو مسجد دیاں دیواراں جڑیاں نے انہاں تے لیٹ پئی لیٹ میں ترجمہ کیتا ہے روشنی ہوئی چمک آئی صحابہ کہندے ہن او ویندے تے سامنے پہ ہے انہوں نے مڑکی سے دسیا تے نا باو حضور سرکار پردہ ہٹایا ہے میاں پردہ ہٹایا ہے تے اندر روشنی آئی ہے
جدو حضور مسکراندے آئے نا تو صحابہ کہتے ہیں یخرج نورا من بین ثنایاہ کہ حضور دے جڑے درمیان والے دندان مبارک نے نہ خلا سی اور او دے چو نور باہر نکلدا رہندا اے جڑے سامنے والے دندان مبارک نے نا حضور دے انہاں وچ خلا سی خلا سمجھ دیو درمیان کی جگہ خالی سی تے جدو حضور دے ہونٹ مبارک کھل دے آئے نا مسکراہٹ دے وقت تے او دندان مبارک خالی ہوندے آئے انہاں تو پردہ ہٹدا ہونٹاں دا تے وچوں نور باہر نکلدا او نور جدو دیوانہ تے پیا تے صحابہ کرام نو پتہ لگ گیا کہ حضور ویندے پے ہن ایتھے بھی گل ہے سمجھ لو جدو بندہ نماز پڑھدا پیا ہوئے ویکھنا کدوں چاہیے نیت نہ کر دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے تے حضور دے صحابہ جدو حضور سرکار کھڑے ہوئے نا تے انہاں کعبے والوں چا نظراں ہٹائیاں نے تے حضور دے چہرے ال چلائیاں نے ہن سمجھ آئیے نماز دی اے نماز ہے جڑی رسول اللہ سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پڑھ دے ہوندے ہیں اس نماز دیاں گلاں نے بھائی اے او نماز ہے جڑی رب فرماندا ہے انج دی پڑھو آؤ میرے عزیزوں میں اللہ دا قرآن پڑھ دینا میرے اللہ فرما دین فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا انج دی نماز پڑھو جی میں مصطفیٰ دیا یارہ نے پڑھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جی میں او ایمان لے آئے ہے جی میں انہاں نو بانڈائی جی میں سائیں انہاں دی تربیت کی تھی اونج دے بڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزہ ندی وقار اے ہے اصل نماز نا ضرورت نہیں بیٹا کوئی نہیں ڈر توجہ کرو میرے اے اصل نماز ہے کہ پڑھ دے نماز ہوندے آئے خیال مصطفیٰ کریم سرکار دے ہوندے آئے تے روزے صرفہ روٹی ہو کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گر موڑ سائیں آندے نے تو پڑھی تے ہے پر یہ کی کیتے ہیں میں ایکسرسائز کر کے ٹور گیا ہے نماز نو پڑھی تیری نماز تے نہیں تیری تے ایکسرسائز ہے اٹھک بیٹھک کیتی ہے تے گھر ٹور گئے اٹھک بیٹھک دا نا نماز نہیں حضور قلب دا نا نماز ہے اتباع مصطفیٰ دا نام نماز ہے انج پڑھ جی میں نبی اپنے شاگردان پڑھا گئے نے اس شے دا نا نماز ہے ایسا عمل کیونکہ لوگ آندے نا کہ نماز پڑھ دیا کسے پاس سے خیال نہیں جانا چاہیے دا کچھ بندے بھی پوچھ دینے با نماز جی خیال بڑے آندے نے نماز وچ خیال دا آنا نماز نو باطل نہیں کردا آندے ران تسی پڑھی رکھیا کرو کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں خیال آندے نے آندے ران خیال تے شریعت دی پابندی کوئی نہیں خیال تے شریعت دی پابندی ہاں جی یہ صحابہ کرام نو بھی خیال آ جائے سو اس دے نال نماز دے وچ کوئی پرابلم نہیں ہوندی اصل کام میں کھلوت گیا نا کھلوت گیا نا مالک گیا
تے کھلوتے بھی ستھری نیت نالا تے سچے دل نالا سونے اگے آ کے کھلو گیا ہن ساتھو میاں مولا علی ورگی نماز تے نہیں نہ پڑھیں دی مولا علی سرکار دی پنڈلی وچ ایک جنگ وچ تیر لگ گیا پنڈلی مبارک او نکلے نہ بڑی کوشش کی تھی جڑے اس دور دے ڈاکٹر حسن حکیم لیکن نکلی نہ حضور دی بارگاہ چ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ مولا علی سرکار دی پنڈلی مبارک وچ تیر لگ گئے تو بڑی کوشش کی تھی وہ نکلدا نہیں تے آپ فرماتے ہیں جدوں نماز پہ پڑھ دے ہون ادوں کڈ لیا ہے آگے پیچھے کٹ دے رہا نہیں نکلیا انہاں کہا جدوں نماز پڑھن ادوں کڈیا حضرت علی نماز پہ پڑھ دیا وہ گئے انہاں کھچیا تے بالکل آرام نال باہر آ مولا علی سرکار نماز پڑھ دے پہ پڑھ کے انہاں پوچھا بے کی گل ہے انہاں کہا جی وہ جڑا تیر نہیں سی نکلدا سا کڈ لیا ہے انہاں کہا جی سان تے پھر مولا علی فرمایا میں تے نہیں پتہ چلیا تو حضور فرماندے جدوں علی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا ہے خشیت الہی تو اس دا وجود نرم ہو جاتا ہے توجہ ہے ایک راز سی جڑا حضور سرکار نے دسیا سی کہ جدوں علی حالت نماز چھون انہاں دا وجود نرم ہو جاتا ہے اس وقت انہاں دے تیر نو کڈیا گیا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی میدان جنگ وچ تے لوہے دی طرح سخت ہوندے ہیں لوہے تو بھی زیادہ تے نماز وچ نرم ہوندے ہیں جنہ حضرت علی سرکار دی شہادت دا منصوبہ بنایا ہے انہاں بھی اسے تو ہی نماز دے وقت دا انتخاب کیتا ہے کہ جے میدان چوئے تے مڑتے ساڑھے کو لڑینا علی نال نہیں جے سامنے تو پیچھے تو للکاریا تے مولا علی لگ گیا اس بارے وہ ساڑھے نہ لڑنا سے تیار ہو گئے تے پھر تے ماں پتر جمعے ہی کوئی نہیں جیڑا علی ہرا سکے جے علی نال لڑنا ہے تے مڑ نماز اچھ لڑو توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ علی نال جیڑے لڑ دے آئے نا ہون ایتھے بھی اے گل ہے اے سمجھ دو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ جس بندے نے حضرت علی پاک میں تلوار ماری ہے نا ضرب لگائی ہے اس بندے دے متھے چ بھی محراب آ یعنی وہ ایڈا نمازی سی بھائی سمجھ آئی آپ یعنی اس دی پیشانی چ ایڈا موٹا محراب سی نماز دی کثرت دی وجہ تو بنیا ہویا وہ بڑا نمازی سی اور شہادت علی شہید کرن تو بعد بھی اسے نہیں آکھیا میں غلطی کر بیٹھا مردیاں تک اسے یہ آکھیا کہ میں جو کیتا ہے میں وہ دیتے مطمئن نہ میں ٹھیک کیتا ہے ہن نماز ہوندی بھی آئی تے نماز علی دی بھی ہے جن پتہ ہے بعد شہید ہونا ہے لیکن اس مڑ بھی پڑی ہے وہی سمجھ آئیے حضرات گل دی کے نام جنہوں علم ہے کہ آج میرا یوم شہادت 21 رمضان 17 رمضان لیکن میرے مرشد سرکار نے پھر بھی نماز پڑھی ہے انہوں نے دسیا ہے اے ضروری کنی ہے تے پڑھی دی کیویں ہن گل سمجھ لو اور یاد کر لو شہید کرن والا بھی نمازی ہے تے شہید ہون والا بھی نمازی ہے یہ دا مطلب ہویا نمازی دو قسمہ دے شہید کرن والا بھی نمازی ہے لانتی تے جڑے شہید ہوئے نے مولا علی سرکار وہ بھی یہ دا مطلب ہے نمازی سارے ویکھنے پونے نے بھئی ہن نمازی غلط کیڑے نے بھئی سمجھ آئیے حضرات یہ ہون ویکھنا پائے گا کہ نمازی غلط کیڑے نے تے نمازی صحیح کیڑے نے لو ہون مڑ اے دے وچ زیادہ پورنے پین دی لوڑ کوئی نہیں سادہ جی گل ہے مارن والا نمازی ہے ابن ملجم خارجی شہید ہون والا نمازی ہے علی یہ سچے تے کھوٹے نمازی دا احترام تے اکرام کرن دا ارادہ ہوئے تے اے تکن دا ارادہ ہوئے کہ اصلی نمازی کون ہے تے جیدی نماز علی ورگی ہوئے گی وہ اصلی نمازی ہے بھائی توجہ ہی آپ حضرات جی کے نام جیدی نماز علی ورگی ہے وہ نمازی اصلی نمازی ہے
اور داڑھی بھاویں وڈی ہوئے جدے دل چالی نہیں ہوتی نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی. بھائی میرے بچیاں نو سمجھ آئیے گل نماز دی پہچان کرنیاں تے علی دے پیار نال کرنی کہ نمازی اصلی کیڑا ہے. کیونکہ اتنے روڑا ہے نا کوفے دی مسجد روڑا پیا ہے پیچھے پڑھن والا بھی پیچھے شہید کرن والا بھی تے نمازی آنا. توجہ ہے حضرات اے اصل مسئلہ ہے پتر جی نو سمجھنا درکار ہے اور اے اصل چیز ہے ان دی ونڈ کر لو. نماز اس بندے دیئے جدے دل وچ حب علی موجود ہے. واللہ اے ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں اس نو سمجھ لو. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بڑا حسین قول ہے. آپ فرما دیں کہ حضور دے سارے صحابہ کسے صحابی دے فضائل بھی امت اتنے بیان نہیں ہوئے جتنے مولا علی سرکار دے بیان ہوئے. سب تو زیادہ حضرت علی دی فضیلت احادیث امت مصطفیٰ وچ موجود ہیں. ان دی وجہ دا بھی پتہ ہے وجہ کی ہے ان دی وجہ کی ہے. سنو وجہ یہ آئی کہ حضرت علی دا بندے حسد کر دیا ہے اس لئے بھی کر دیا ہے ہون بھی کر دیا. کو سمجھ آئیے کوئی نہ حضرت علی دا حسد کر دیا ہے تے جن دا حسد کیتا جائے او دی شان اللہ اور سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جتنا کسی دا حسد کیتا جائے اتنی اللہ او دی شان. تو بیخ لو حضرت علی دا بندے حسد کر دیا ہے تے امت رسول اللہ سرکار دی امت حضرت علی سرکار دے فضائل دی احادیث دی تعداد سب تو زیادہ ہے. جی سمجھ آئیے کوئی نہ بھائی سمجھ آگئی عزیز من مسئلہ سمجھ لو. اس امت دو شخصیات ایسی نے جنہ دی شان بڑی منفرد ہے. آپ حضرات اگر اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے تو بندے مدینہ شریف تے سارے ہی جاندے نہیں پتہ سارے ہی ہوتا ہے عمرہ کر کے زیارت کر کے آ جاندے ہیں اللہ قبول فرمائے. لیکن جڑی مسجد آئی نا حضور دی اس مسجد دے 4 چفیرے صحابہ کرام دے گھر آئے. انہاں دی ونڈے آئی کہ جڑے انہاں دے مین گیٹ آئے وہ انہاں رکھے آئے باہر تے ایک نکی نکیاں کھڑکیاں انہاں مسجد وچ رکھیاں آئیاں. باہر جانا ہویا تے بڑیاں گیٹاں چوں نکل دے آئے مسجد تے آنا ہویا تے نکی باری کھول کے مسجد تے آ جا. جی حضور سرکار نے جس وقت کچھ عرصہ اس طرح کام چلتا رہا تو حضور نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوختا الا خوخت ابا بکر. حضور فرما دیں سارے کھڑکیاں بند کر دیو مسجد والی صرف کھڑکی ابو بکر دی باقی رہے. او کھڑکی جیڑی جا تے آئی او دا بھی میں نے پتا ہے باؤ کھڑکی کیڑی جا تے آئی مسجد وہ تے نشانی لگی ہے کہ ایتھے صدیق اکبر دی کھڑکی آئی جیڑی مسجد وچ کھل دیئے. سونے آؤ سمجھ دے اے اعلان کر کے حضور سرکار نے دسیا ہے کہ صدیق کون ہے. سارے کھڑکیاں بند کر دیو صرف صدیق دی کھڑکی باقی رہے. اور سواد والی گل ہے سائیاں دے منہ چوں نکلے ہے باقی رہے تو وجہ بھی ہے. اے گلاں دی ونڈ لیا کرو اے جانے من. سرکار فرمایا باقی بند کر دیو تے صدیق دی رہن دیو الا خوخت ابی بکر. ابو بکر دی اجے بھی باقی جب دل کردا وجہ کے ویکھ لے مڑ ویکھنا تے کسے تحقیق نال ہی ہوندا ہے نا ایویں تے نہیں نا چیزاں نظر آوندیاں. جتھے حضرت علی سرکار دی بھی کھڑکی مسجد وچ ہے بلکہ حضرت علی سرکار دا تے دروازہ مسجد وچ ہے. ہن سنیا جی ذرا اگر کوئی بندہ ہے قاری صاحب بیٹھے نے غلام ذاکر صاحب
صاحب شعور آدمی نے علم والے نے مسجد وچ بندہ سو رہا ہوئے یا مسجد دے نال متصل حجرے وچ سو رہا ہوئے بندہ جنبی ہو جائے اندر تو غسل فرض ہو جائے ان شریعت وچ مسجد چوں لنگن دی اجازت ٹھیک ہے جی اگر مجبوری گزرنا پہ جائے تو وہ کوئی کپڑا لگے یعنی مجبوری اور راہ ہی کوئی نہیں وہ کپڑا بچھائے اتنے پیر رکھدا جائے تو مڑ کپڑا چیندا جائے اگے بچھائدا جائے تو اس ہیلے نال مسجد چوں لگے کیونکہ بندہ پاک نہیں مسجد پاک ہے بندہ پاک نہیں مسجد بندہ پاک نہیں ریا لہذا مسجد چوں نہ گزرے جدو ایک قانون حضور نے پاس کیتا ہے جاگ دے ہو جدو سرکار نے قانون پاس کیتا ہے نا کہ جیڑا جنبی ہوئے جیدے تے غسل فرض ہو جائے وہ پاک نہیں ہوندہ لہذا مسجد چوں نہ گزرے ادو اللہ کہہ کے ایک ہستی دی تخصیص فرمائیے فرمایا دوجے نہ گزریا کرو کیونکہ تسی پلید ہو جاتے ہو علی نو اجازت دیو اس حالت وچ بھی مسجد چوں گزر سکتا ہے بھی سمجھ آئی کوئی نہیں تسی میری گل دی وانڈ لئیے سونے آؤ گل دی سمجھ رہیے حضور فرمایا کوئی بندہ مسجد چوں نہ گزرے اس حالت کیوں غسل ہوتے ہویا ہوئے فرض جنابت کوئی بندہ جنابت دے حاجت تو بعد مسجد چوں نہ گزرے لیکن علی گزر سکتا ہے ہن میں کیویں سمجھاواں تانوں ایک اور گل کرنا ہو سکتا ہے تانوں سمجھ آ جائے کیونکہ جوڑ رلایا پتہ لگتا ہے میں چیز جڑ گئی ہے یہ ٹھیک ہے ہر عورت بچہ پیدا ہون تو بعد 40 دن نماز نہ پڑھے زہرا پاک پڑھ سکتی ہیں توجہ ہے حضرات کے کوئی او بھائیو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ ہر عورت بچہ پیدا ہون تو بعد ناپاک ہوندی ہے ہر مرد حالت جنابت تو بعد ناپاک ہوتا ہے لیکن زہرا تے علی دی شان ہے نہ زہرا دے نزدیک پلیتی جاندی ہے نہ مولا علی دے نزدیک پلیتی جاندی ہے اللہ اکبر کوئی سمجھ آئی جے بھائیوں کی کوئی لو ہون گل دی وانڈ لے لو ایڈی پاک ماں تے ایڈا ستھرا باپ ہوئے تا حسن تے حسین پیدا ہوندے نے آگے سمجھ کے نا دنیا وچ کوئی مائی دا لال ایدی مثال بکھا ہی نہیں سکتا ایک خصوصیت ہے حضرت سیدہ زہرا پاک دی اور حضرت مولا علی سرکار دی خصوصیت ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی یہ تھے ایک میں ہوڑی جا گال کرنا مجھے شہر میں آگے ایسی پڑھنا سی میں شہر گال کرنا بندیاں دینے بھئی تسی غور نال سنا جڑا حضرت عقیل حضرت علی دے بولو چا حضرت علی دے حضرت عقیل بھائی نے انہاں کتنے کلے فتح کیتے کوئی نہ کوئی نہیں کیتا جی بھائی ہو جائیں تقریر کر چھٹی جی تو سمجھ آ جائے قلعہ نہ فتح کوئی نہیں کیتا ہوں بھائی ہے نہ مرحب ورگے کسے پلوان نو ڈایا نے تے نہ ابن عبد ود ورگے کسے کافر نو ڈایا نے برا موڑوی ہیں انہاں دی شان اچ کتاباں بھی کوئی نہیں برا موڑوی ہیں انہاں دی سیرت دے بارے کدی بیان نہیں ہویا برا موڑوی ہیں انہاں دے دن کدی نہیں منائے کسے برا موڑوی ہیں نہ کدی یوم عقیل منایا گیا ہے نہ کوئی انہوں دا جشن ولادت دا منایا گیا ہے نہ انہوں دے وصال دا پتر المطالب دا ہوں جائے کہ نہ توجہ ہے حضرت اے دا مطلب ہے شان گھٹ بھی ہوئے تے براؤں نہیں جاندے تے جے شان گھٹ ہو دیا علی دے براؤں نہ دے براؤں تو نہیں جاندے تے زہرہ دیاں بہنہ انہوں دیاں بہنہ تو بھی نہیں جاندے
بھائی سمجھ آ گئی نا حضرات؟ ہاں جی یہ مڑ ساڈے آندے نے بھائی انہاں دی شان کوئی نہ ہے، انہاں دی گلاں کوئی نہ ہے، گلاں ہیں اونج انجے بھائی مڑ دوواں پاسے گلاں ہوندیاں۔ اے ذرا کلیاں بہ کے اس جملے دے تے سوچدے رہیا ہے بھائی آ گل جڑی اسی سنی ہے اے دا کی مقام اور مرتبہ ہے۔ توجہ ہے جی بھائی سمجھ آ گئی ہے میرے سے؟ ہاں اے ذرا نا ذہن وچ رکھنا نہ انہاں دی سیرت وچ میری نظر وچ کوئی کتاب گزری ہے کہ سیرت عقیل ابن ابی طالب، میری زندگی وچ میں کوئی کتاب اس موضوع تے نہیں ویکھی۔ میں اج تک اپنی ساری زندگی وچ میری 39 سال عمر ہو گئی ہے، 40 جاری ہے، مکن والا 40، ٹھیک ہے، میں نہیں ویکھیا کسے بندے نے اشتہار، کسے سنی نے، کسے شیعہ نے، کسے دیوبندی نے انہاں دی سیرت تے اشتہار چھاپیا ہوئے، انہاں دا یوم شہادت یا یوم ولادت منایا ہوئے، انہیں مڑ برات ہیں تے میں دستارہ نا بھائی پتر یعقوب علیہ السلام دے 12 نے یوسف مڑ ویچ ایک کی ہے۔ یہ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ یوسف انہیں ایک کی ہے لیکن برات یارہ اور بھی ہے نا، اور سارے ایکو جے تے نہیں نہ ہوندے، جمیں علی دے برا علی ورگے نہیں ہو سکتے لیکن برا ہے، ایویں زہرہ دیاں بہنا زہرہ ورگیاں نہیں پر بہنا تے ہیں نا۔ بھائی توجہ ہو گئی آپ حضرات؟ شان دا بیان نہ ہونا یہ ہون دے منافی نہیں، اگر یہی قانون ہونا ہے تو مڑ اسی بھی پوچھ سکنے ہیں نہ مبالے چنے نہ چادر چنے۔ حضرت عقیل نہ حضرت عقیل مبالے چنے، نہ حضرت عقیل چادر چنے، نہ حضرت علی غدیر، نہ حضرت عقیل غدیر خومتے نے، نہ انہوں دا بازو اٹھایا گیا ہے۔ واللہ العظیم علی دا برا بھی مننے ابو طالب دا پتر بھی مننے۔ اے سائیں دی مرضی ہے، پتر 4 ہوئے نے ابو طالب دے ویڑے پر علی کوئی ہویا ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ پتر ایک ہی ہے جدی شان اچھی ہے، دوجے بھی پتر ہیں لیکن اس شان دے مالک نہیں، فرق صرف ہے۔ آپ نے سمجھ آئیے مسئلے دی وضاحت ہو گئی ہے، ران دی موڑ کے نہیں کر لی سانگے اینی بڑی ہوندی ہے، موڑوں کیا ہے اوندیاں جاندیاں جوران ہے رڑ وستیاں گلہ ہوندیاں ران دیاں سونے گل سمجھنی چاہیے، دلیل نال کو بندہ گل کرے تو دی سوڑنی چاہیے۔ بھائی کی آندہ ہے سنو تے صحیح دی گل پرکھو تے صحیح جی سمجھ آئے کہ نہیں دی گل بھی سننی چاہیے، گل بھی پہ بندہ کرتا ہے۔ عزیزہ نے دی وقار میرے دوستو میرے عزیزو ایڈی پاک ماں ہوئے ارادہ رکھنا با حضرت عقیل دی سیرت بیان کران کیونکہ وہ حضرت علی سرکار دی خلافت تک زندہ رہنے تو یہ نہ چر زندہ رہنے تو مر زندگی تو نہ گزاری ہے تو گلنا بھی انہوں ندیاں ہیں انجھا سی دس دیس تو نہیں با انہوں ندیاں گلنا سانا معافق نہیں ہے توجہ ہے کہ نا اوہ سمجھ آئی کوئی نا اسی مڑ بھائی گل تے وہی کرنی ہے جیڑی سان معافق ہو دی جائے، جیڑی سان معافق نہ ہوئے اسی نے ٹھپی ران دے پتر ابو طالب دے برا علی دے گلہ انہوں نے بھی ہونیاں چاہیے دیئے جی جانے من ہونیاں چاہیے دیئے کہ نہیں ہونیاں چاہیے سان سوچنا چاہیے ہے جدو حضرت علی سرکار لڑتے رہے وہ کڑے پاس سے آئے حضرت علی سرکار جدو لڑائی کرتے رہے نے انہاں حضرت علی سرکار نال جس لئے جنگاں ہوں دیا رہی ہیں وہ اس لئے وہ کڑے پاس سے آئے جی گل دی سمجھ لینی چاہیے اے صرف 10 چھڑیے لے ہونا کو سوچتے تو ساں اپنا نہ سمجھ لگے تو مڑا سی کوڑی ہیں حزیزہ نے دی وقار ایڈا صاف باپ ہوئے ایڈا صاف تے پاک والد ہوئے ایڈی پاک امی ہوئے پھر پتر حسن تے حسین ورگے پیدا ہوں دینے اللہ اللہ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد بولے فرماندنے آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت بیلا سلام مصطفیٰ جانے پا رہا ہے
صحفی گنجائے قدس اہل بیت نبوت پہ. کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت لی امام عاشقہ امام اہل سنت بولے کہ کیا شان بیان فرمائی. فرمند نے پا رہا ہے صحفِ گنجائے قدس جویں قرآن دے برکے پاک نے انج میرے نبی دی آل پاکے. یہ اعلیٰ حضرت دا بیان ہے جویں قرآن دے برکے پاک نے انج میرے نبی دی. توجہ ہے حضرات کو کوئی نہ سونے ہو سمجھ آئی جی. اے اہل سنت و جماعت دا طریقہ آل محمد دی گل کرنی ہوئے تے اس ونڈ نال کرو. اللہ اکبر فرمایا پا رہا ہے صحفِ گنجائے قدس جویں قرآن دے برکے پاک نے جویں جنت دے پھل پاک نے انج میرے نبی دی سونی آل پاکے. توجہ ہو گئی حضرات کے نام. تانیہ پا رہا ہے صحفِ گنجائے قدس اہل بیت نبوت پہلا. پڑھیے پڑھیے مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں. عزیزان دی وقار نمازی بڑے بڑے نے گال نماز عمل ہے یہ حسن عمل اج کی میں بدل دی. کربلا دا میدان ہے ایک پاسے 72 نے ایک پاسے ہزاراں دی تعداد ہے. ادھر بھی اذان ہوئی ہے ادھر بھی اذان ہوئی ہے ادھر بھی قرآن پڑھی ہے ادھر بھی قرآن ہوندا ہے. انہاں دا منہ بھی کعبے والے انہاں دا منہ بھی کعبے والے. اج کل بندے ایک اور درس بھی دیندے ہیں بھئی ساڈا قرآن ایک ہے ساڈا نبی ایک ہے ساڈا کلمہ ایک ہے ساڈا کعبہ ایک ہے ساڈی نماز ایک ہے. اسی ایک کیوں نہیں لہذا کٹھے ہو ساریاں کٹھیا ہونا چاہیے. فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. میں کہہ جی یہ گل پہلا تک کرنی فرقیاں نال چاہیے. اہل سنت فرقہ اہل سنت و جماعت نے یہ پہلا تے گل کرنی چاہیے فرقیاں نال. جڑے فرقے ہیں وہ انہاں جواب دین. اسی انہاں جواب دینے ہاں کہ نماز قبلہ یعنی کعبہ کلمہ داڑیاں اذانہ اے اکو جی آئیاں لیکن کربلا دست ہے لیڈر ویک کے نماز پڑھنی چاہیے. نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی اتر سمجھ آئی کہ نہیں. کربلا دا سبق یہ ہے کہ گل نماز دی نہیں ہے بھی ویکھنے امام کون ہے. جنہ دا امام یزید ہے انہ دا منہ بھی کعبے والے. جنہ دا امام حسین ہے انہ دا منہ بھی کعبے والے. بھائی سمجھ آئیے ساڈا امام حسین ہے. اس واسطے یزیدیاں نال اس گل دا ساڈا ہن روڑا نہیں رہا. بس تسی نماز کیڑی پڑھ دیو نمازاں دا روڑا نہیں رہا. ہن گل امام تے ہوندی پئی ہے. جدا امام یزید ہے وہ اس بندے نال گل کیڑے منہ نال کردا جدا امام حسین ہے. ہن جھگڑا نماز دا نہیں رہا ہن جھگڑا امام دا ہے. نماز دا کتھوں جھگڑا ہے. وہ منہ تے کعبے والی اگوں بھی تے ویکھنی نہ باقی کون ہے. ایتھے روڑا پے گیا. انہاں دے اگے یزید ہے ساڈے اگے بیلیا حسین تے حسین دا نانا ہے. اس فرق نو ملودے خاطر رکھیا کرو. یہ فرق ہے جس تو اسی جناب یہ آنے ساڈا اتحاد اون دے نال ہو سکتا ہے جی دے دل وچ حسین ہوئے
ساڈا اتحاد وہ ہو سکتا ہے جی دل چ حسن ہوے، ساڈا اتحاد وہ بھائیا جی دل چ صدیق اکبر دا احترام ہوے، آمنہ دے لال دا پیار ہوے۔ باقی فرقیاں دی کوئی گل ہے تو وہ کسے فرقے نال کرنی چاہیے جی، کو سمجھ آئیے؟ اگر کوئی فرقیاں دا روڑا ہے تو فرقیاں دی پوچھنا چاہیے۔ میں پٹواری آکھے میں بھئی شاہ جی تواڈے نا تے معاملہ سجا معاملہ ہے دو مربیاں دا، تو میں ان کی آکھا میں کہنا بھائی میں تیری فون ہی کوئی نہیں سننا، کسے مربیاں والے نال گل کر، میرے کو جو مرلہ نہیں تو میرے حال معاملہ کس دا گل نے، میرے کو تیرے دعوے دا جواب ہی کوئی نہیں، میرے کو جو زمین ہے نا تو میرے حال کی میں معاملہ بڑھائی پھرنا ہے۔ بھائی میاں یہ فرقہ واریت روکنی ہے تے روکو پر ایک گل فرقیاں نال کرو، کمال علی تے گل ہے ویسی تے جماعت ہاں فرقے آیا نا، یہ فرقیاں نہ گل کرو تو انہوں نے آکھو جماعت دے نال ہو جا، یہ بالکل اچھی بات ہے، فرقیاں دعوت دو جماعت دے نال ہو جا، اچھی بات ہے، یہ دے سانوی چاہیے ہے بہو نہ آکھنا بشابش ہے، دعوت چنگی ہے دیو، لیکن فرقیاں کی آکھو جماعت دے نال ہو جاؤ، یہ بھی میں نہیں یادہ حضور فرمایا جماعت دے نال ہو جی، حضور فرماتے ہیں جماعت دے نال ہو، ید اللہ علی الجماعت، جماعت تے اللہ دا ہاتھ ہے، فرقیاں دے ہاتھ نہیں، جماعت تے اللہ دا ہاتھ ہے۔ ہن تساں آکھنا ہے تقریر موقع بس آخری گل بھائی جماعت تے ہاتھ ہے اللہ دا، اے جماعت کیڑی ہے؟ وہ ساری جماعت میں کہ جی قرآن پڑھ لو، اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب پیارے میرا ہاتھ ایک تے تیرے ہاتھ تے دوجا تیرے یاراں دے ہتھاں تے ہاتھ ہے۔ بھئی سمجھ آئی؟ اللہ دا ہاتھ ہے حضور دے صحابہ اتے تنار فرمایا حضور نے ید اللہ علی الجماعت، جماعت ہوئے جیدے تے ہاتھ ہے، پھر قرآن آندہ ہے ہاتھ صحابہ تے، پھر پتہ لگا جماعت ہوئے یا صحابہ ہون یا صحابہ دے نوکر ہون، اے جماعت ہے، اس کو ذہن چ رکھنا عزیز من، تو فرقے والوں کو سوچنا چاہیے انہوں نے بالکل کوئی اگر دعوت دیندہ ہے انہوں نے دین تو انہوں نے گل کرن، اسی تے فرقہ واریت دے ہیں ہی بڑے خلاف جی ہاں، کیونکہ فرقہ واریت دی وجہ تو ساٹھے ہی کوئی نہ کوئی کھشک جاندہ ہے، یہ کو سمجھ آئی کوئی وہ آندہ جی فلانا بندہ ادھے کھشک گیا ہے، فلانا بندہ ادھے فرقے کھشک گیا ہے، تو ساٹھے بڑے بڑے بوئے نے اٹھو بندے ادھو نکل جاندے ہیں، سنی جو ہے تو بوہ ابھی 1500 سال ہو گئے انہوں پرانا ہو گیا، چوڑا کوئی تھوڑی جیاں ہو دی جڑی ہیں وہ ڈلیاں ہو گیا اور بچوں بندے نکل جاندے جی کو سمجھ آئی کون ہے؟ تو اسی دیار نے آپ فرقے والے سمجھاؤ بندے ساڈے کھچتے نے جنا کریا کر، جماعت دے نال رہنا چاہیے، کیونکہ جڑا جماعت دے نال رہے ایک گٹھ بھی جڑا جماعت تو دور ہویا وہ بندہ دور ہو جائے گا، جڑا جماعت دے نال رہے گا وہ دا بیڑا پار ہو۔ آخری گل ہوگی ویلی آؤنے لفظ آخری بول رہے ہیں حضور میاں محمد ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے ہیں در مرشد دا چھڑ دے جینے تیو صدائی رہندے روگی جیڑی بکری ایڑوں بچھیڑے تے او بھگیاڑا جوگی۔ اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ انہاں سنگیاں نو جزائے خیر دے اور انہاں دے مرحومین نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ اپنے امام حسین دے نال کھلون دی توفیق اور سرکار دے غلامہ دی تابعداری نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔